اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ قرآن و حدیث سے اخذ شدہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پچھلے پروگرام کی کچھ کویسچنز لیں گے اور پھر انشاءاللہ کچھ آف ایئر کویسچنز اور پھر انشاءاللہ کالز بھی ہوں گی. ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ان کی خالہ ہیں جو تھوڑی سی اب نارمل ہیں، ان کے زیور کی زکوٰۃ یہ کہتی ہیں کہ والدہ کو دے دی جائے، مطلب ان کی والدہ کو غالباً بہن کو دے دی جائے، کیا یہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو وہ آپ کی خالہ بالکل پاگل وغیرہ نہیں ہے، تھوڑی سی مطلب نارمل ہے، عالم ہوش میں بھی رہتی ہیں، تو بالکل ان کے مال کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی چاہیے، کیونکہ ان کے حوالے تو مال نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو صحیح طرح اس پر تصرف نہیں کر سکیں گی. اور پھر جب آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں تو وہ ایسے کسی بھی شخص کو دے سکتے ہیں جو ان کی نسل سے نہ ہو، جیسے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی، یا ان کی اصل سے نہ ہو، ماں باپ دادا دادی نانا نانی. ان کے اگر یہ شادی شدہ ہیں تو ان کے ہسبینڈ کو نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح کسی سید کو نہیں دے سکتے ہیں، باقی بھائی بہن وغیرہ کو دے سکتے ہیں. تو اگر آپ کی والدہ، جو میں سمجھ پایا ہوں کویسچن، اگر آپ کی والدہ کو آپ اپنی والدہ کو دینا چاہتے ہیں جو مطلب آپ کی خالہ کی سگی بہن بنی، تو بالکل دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں. ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات یہ جو بھیک مانگنے والے افراد ہوتے ہیں یہ بد دعا دے دیتے ہیں، اگر آپ ان کو کچھ نہ دیں تو جواب میں بد دعا دیتے ہیں، تو ان کی بد دعا کا خوف رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، بالکل بے خوفی رہنی چاہیے، یہ بیجا بد دعا ہے، اس طرح کی کوئی بد دعا قبول نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا ضرور فرمایا. یہ مظلوم نہیں تو بہت بڑے ہمارے معاشرے پر ظلم کرنے والے افراد ہیں کہ یہ کھاتے پیتے ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے بچوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو، اتنے سے بچے جو بھی پیدا ہوئے ہیں انہیں بھی روڈ پر ڈال دیتے ہیں، بھیک مانگنے پر لگا دیتے ہیں. یہ پیشہ ور بھکاری ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جو بغیر ضرورت کے دستے سوال دراز کرے، یعنی کسی سے کچھ طلب کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، یہ کل بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالی شدید ناراض ہوگا. اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل پر آخرت کی کوئی وعید یا عذاب بیان فرمائے تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. اب گناہ کبیرہ میں تعاون نہ کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو. تو آپ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے بد دعا دے رہا ہے کہ آپ شریعت پہ چل رہے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ جو خود گناہ کبیرہ کر رہا ہو اور پھر سامنے والا شریعت پر چلے اور یہ اسی کو بد دعائیں دے، تو کیا اس کی بد دعا کا کوئی اثر ہوگا؟ نہیں، بلکہ خود یہ مزید گناہ گار ہوگا اور اپنی آخرت کی بربادی کا پہلے ہی سامان کر رہے ہیں، مزید سامان ہو جائے گا. اس لیے اس قسم کے لوگوں کی بد دعا کا کوئی خوف نہ کریں، بالکل 0% بھی خوف نہ کریں. یہ اسی طرح ایموشنلی بلیک میلنگ ایک طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ بد دعاؤں کے الفاظ کہتے ہیں، ہمارے لوگ ڈر کے بیچارے فوراً دے دیتے ہیں اور اس طرح اپنا یہ کام چلا رہے ہوتے ہیں. اس طرح ہرگز نہ کریں، یہ گناہ ہے. یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص بیمار ہو، خود وضو نہیں کر سکتا لیکن اس کے گھر والے باقاعدہ اس کو وضو کروا سکتے ہیں، تو اب وہ وضو کرے یا تیمم کرے؟ دیکھیں، جب تک انسان خود وضو پر قدرت رکھتا ہو یا کوئی ایسا ہو جو بآسانی اس کو وضو کروا دے، اور اس وضو کروانے کے یا وضو کرنے سے اس مریض کے مرض کے خراب ہونے کا یا بڑھ جانے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، تو پھر اس پر فرض ہے کہ وضو کرے گا. اب گھر والے وضو کروائیں، یہ وضو کر کے ہی نماز ادا کرے. اب اگر یہ تیمم کریں گے تو پھر ان کی نماز نہیں ہوگی. ہاں، اگر کوئی ایسا لمحہ آ جائے، مثال کے طور پر جیسے فجر کا وقت ہے اور خدا نخواستہ تمام گھر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور یہ آوازیں بھی دے رہے ہیں کہ آئے کوئی مجھے وضو کروا دے، لیکن کوئی نہیں اٹھتا، اب یہ ایک مجبوری کی صورت، اگر وقت نکلتا دیکھیں تو تیمم کر کے نماز ادا کر لیں. ایک انہوں نے کہا کہ کوئی اگر مجہول قرآن پاک سیکھا ہوا ہو، یعنی الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھا ہو، تھوڑا بہت صحیح بھی ہے لیکن زیادہ مجہول ہے، تو کیا وہ آگے کسی کو قرآن سکھا سکتا ہے؟ دیکھیں، مجہول قرآن پڑھنا یہ خلاف سنت بھی ہے، اور اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بعض الفاظ کی ادائیگی کی غلط ادائیگی کی بنا پر معانی بدل سکتے ہیں اور اس کی بنا پر انسان گناہگار ہو سکتا ہے. لہذا ایسے شخص پر تو خود واجب ہے کہ وہ صحیح قرآن سیکھے
جب تک وہ اس طرح مجہول قرآن پڑھ رہا ہے یا غلط قرآن پڑھ رہا ہے ہرگز کسی کو نہ سکھائے، ورنہ بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے صحیح عربی تلفظ حاصل کریں، تجوید سے قرآن پڑھیں، پھر آگے پڑھائیں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فیملی ممبر ایسا ہے گھر میں جو بلند آواز سے گانے لگائے اور دوسرے کمرے میں کوئی اسلامی پروگرام دیکھ رہا ہو اور ان کو منع کیا جائے کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن وہ بلند آواز سے گانا چلا کے رکھے، تو کیا اسی طرح پھر اسلامی پروگرام دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ تو بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک طرف شیطانیت کا راج ہے تو پھر آپ اپنی روحانیت اور رحمانیت جو وہاں پر پیدا ہو سکتی ہو اس کو کیوں ختم کریں گے؟ تو اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو شدید گناہ گار ہے، اور اس کو اپنے ایمان کے زوال سے ڈرنا چاہیے کہ یہاں پر آج دین کے معاملے میں آپ اپنی جرأت کا اظہار تو کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کو فوری طور پہ سزا نہیں ملتی ہے، اس لیے دین کے معاملے میں جس کا دل چاہتا ہے جس طرح وہ طرز عمل اختیار کر رہا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے، قبر میں پہنچنا ہے، پھر پتہ چلے گا یہ چلاکیاں، یہ عیاریاں، یہ شرارتیں، یہ مستیاں، یہ سامنے والے کو دین کی طرف مائل دیکھ کر حقیر سمجھنا اور اپنی ضد پر اڑ کر شیطان کو یہ گویا کہ اپنے عمل سے باور کرانا کہ استاد تمہارے آنے کی ضرورت نہیں، فقیر یہاں موجود ہے۔ تو یہ مطلب انتہائی برا عمل ہے کہ ایک طرف دینی پروگرام چل رہا اور بلند آواز سے گانے لگا لیے جائیں۔ اگر کوئی سننا ہی چاہتا ہے اپنی مطلب اس کو پسند ہے تو اپنے ہینڈ فری لگائے کان کے اندر، خود سنے، لیکن ایک تو بلند آواز سے ویسے ہی لگانا منع کہ دوسرے لوگوں سے ڈسٹرب بھی ہونا، خالی ان کو تکلیف پہنچے تو یہ گناہ ہے، اور پھر اس پہ چہ جائے کہ ضد میں آ کر اگر دینی پروگرام چل رہا ہے، کوئی اسلامی پروگرام، اس کے مقابلے میں لگانا اور آواز کو کم نہ کرنا۔ میرا مشورہ یہ ہے اگر کوئی ایسا کوئی بھائی یا بہن ہمیں سن رہے ہیں تو خدا را اپنے ایمان کی فکر کریں، یہ زندگی ابھی ختم ہو جائے گی، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، ان ضدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے مقابلے میں جو بھی آیا ہے، آپ فرعون سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کی کئی ہزار برس عمر تھی کہا جاتا ہے، اور پوری زندگی ایک دفعہ بھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا، بہترین قسم کی حکومت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا عبرت کا نشان بنایا، تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے ذرا ہوشیار رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا انجام بھی دردناک ہو جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اسکول میں ٹیچر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس پہ جرمانہ لگا دیتی ہیں کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے، کہ وہ اپنی پاکٹ منی سے دیتے ہیں، تو کیا وہ جو ٹیچرز ہیں وہ اس کو اپنی ذات پہ استعمال کر سکتی ہیں ان پیسوں کو؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی۔ اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ختم ہونے میں 5 یا 10 یہ دوبارہ کہیے، آپ کی لائن میں ڈسٹربنس آ رہی ہے۔ یہ 5 یا 10 منٹ نہیں نماز سمجھ نہیں آ رہا، دوبارہ کہیں 5 یا 10 منٹ رہ گئے فرض نماز کے لیے ختم ہونے میں، فرض غسل کرنا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی۔ اور کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بہن سمجھ میں نہیں آ رہا، دوبارہ بولیں۔ یہ سیکنڈ کویسچن، آپ کی لائن ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے علماء کرام بتاتے ہیں کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے سسٹم کا طریقہ، تو ایک خاتون ہے وہ درس نظامی کر رہی ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا ہے، جیسے علماء کرام کہتے ہیں نا کپڑا ڈالیں اور تھوڑی دیر تھوڑا سا پانی بہ جائے گا تو کپڑا پاک ہو جائے گا، جی۔ تو انہوں نے کہا ہے تھوڑے کی مقدار کیا ہے؟ تھوڑی کی مقدار یہ ہے کہ 1 ہاتھ پانی بہ جائے، جی۔ تو اس بارے میں بتائے گا۔ اور دوسرا سوال مفتی صاحب میرا یہ ہے کہ جیسے خواتین یہ سورہ بقرہ اور سورہ حشر کی آخری آیتیں جو پڑھتی ہیں، تو کیا یہ ایام کی دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور آخری سوال مفتی صاحب میرا یہ ہے کہ جیسے موٹی جانواز سے جو اگر کوئی سجدہ کرے کوئی شخص، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موٹی جانواز سجدہ صحیح نہیں ہوتا، یا پھر آپ اتنا اس کو پیشانے کو دبائیں کہ آپ کو زمین کی سختی محسوس ہو جائے، جیسے حرمین طیبین میں بڑے بڑے موٹے موٹے قالین ہوتے ہیں، تو اگر کوئی شخص جلدی میں ہے اور اگر اس نے پیشانی کو اتنا نہیں دبایا اور اس نے صرف پیشانی کو رکھ دیا، تو یہ اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی یا نماز واجب العادہ ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں بالکل، اللہ کا جی شکر۔ حضور ظفر اقبال عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیں۔
मुफ्ती साहब पूछना ये था, ये आजकल नया एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चला है, गालबन कराची में भी होगा, लाहौर में आजकल चला हुआ है 2-3 कंपनियों के नाम से, जी तो उस पे क्या हम सफर कर सकते हैं? वो नेट के थ्रू हमें वो मंगवानी पड़ती है टैक्सी या रिक्शा, जी तो जी वो बाद औक़ात उसमें पैसे ज़ाया होने का अंदेशा भी होता है कि अगर हमने सफर नहीं भी किया तो हमें कॉल कैंसिल करनी पड़ती है, तो वो फिर हमें मतलब सफर करने वाले को 120 रुपये या 100 रुपये के करीब चार्जेस पड़ जाते हैं। तो ठीक क्या है, ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अहकाम शरीयत के मुताबिक ये जायज़ है? ठीक है। और ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं मोहम्मद अमीन बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। जी फरमाएं। हज़रत साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास कुछ पैसे थे सेविंग में, तो वो मैंने बैंक में रखने की बजाय मैंने प्लाट ले लिया कुछ, ठीक ताकि है, वो मुस्तकबिल में मैं उसका जो है ना वो मकान वगैरह के लिए उसको अपना बच्चों के लिए मकान बना सकूँ। ठीक है, तो अभी मैंने वो बेच के तो मकान शुरू करने लगा हूँ, तो मेरा तकरीबन उसमें 2-3 साल का अर्सा जो है ना वो आया हुआ है। जी तो मैंने पूछना है कि ये उसको 2-3 साल जो गुजरे हैं वो उसका ज़कात मुझे देना पड़ेगा, या तो मेरा वो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, बेस में जो मेन पॉइंट हुआ तो वही था कि मैंने मकान बनाना है बच्चों के लिए। मतलब आपका इरादा तो ये था ना कि उसको बेचकर फिर उसके पैसे से मकान बनाऊंगा, यूं ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी भाईजान फरमाएं। मैं शफकातुल हक नक्शबंदी कसूर शहर से बात कर रहा हूँ मुफ्ती साहब। जी फरमाएं। जी मेरा सवाल था कि नमाज पढ़ते हुए सवार को फोल्ड जब किया जाता है तो इसकी नमाज वाजिबुल अदा होगी या नमाज हो जाएगी? ठीक है, और जी बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। और एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, मोहम्मद समीर बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। तो मैंने ये पूछना था मुफ्ती साहब से कि मैंने अपने बेटे का नाम रखा हुआ है मोहम्मद रकीब समीर। मोहम्मद रकीब समीर। रकीब जी कौफ से? जी जफरवाल जिला नारोवाल से। नहीं नहीं, नाम की स्पेलिंग बताइएगा जरा बेटे के नाम की। रकीब, अल रकीब अच्छा। जो अल्लाह ताला की सिफत है ना जी। जी जी ठीक है, फिर मोहम्मद रकीब रखा हुआ है नाम। ठीक है बताता हूँ। और जी यही पूछना था कि क्या यही नाम मैं रखूं कि या चेंज कर लूं? ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। और कोई क्वेश्चन है आपका? जी बहुत शुक्रिया सर। मैं चलो इंशाल्लाह एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मजीद कॉलर हैं, पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी बहन फरमा। और मेरा सवाल है, जब हम किसी को ये सालिस सवाब करते हैं, जो हमारे अजीज रिश्तेदार होते हैं, हमारे वालिदैन हैं, हमारे अजीज रिश्तेदार, जी जी, उनके अलावा हम किसी गैर को जब ये सालिस सवाब करते हैं, कुछ भी दूध पाक या कुरान पाक का सवाब साल करते हैं, तो क्या उनको पता चलता है कि ये सालिस सवाब किसकी तरफ से आया है? ठीक है। और चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो या ना हो। जी जी ठीक है। रहनुमाई कीजिए। और मैं इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि एक लड़की शादी से पहले ज्यादा पर्दा नहीं करती थी, मतलब थोड़ा बहुत करती थी लेकिन ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन जब उसकी शादी हुई तो उसके शौहर ने उस पर बहुत सख्त वाला पर्दा मतलब मुसल्लत कर दिया, यानी इस तरह से कि बहुत ज्यादा पर्दा करो और मिक्स गैदरिंग में जाए, शादी करीबी रिश्तेदारों की ही क्यों ना हो, बहुत करीबी रिश्तेदारों की भी जहाँ मिक्स गैदरिंग होती है वहाँ वो उसको बिल्कुल भी नहीं लेके जाता, और करीबी रिश्तेदारों में भी कहीं लेके नहीं जाता कि सब जगह मर्द लड़के सब जगह होते हैं, तो वो मतलब एक तरह से पूरे खानदान से कट गई है। तो इस तरह शौहर का क्या मतलब सख्ती करने का क्या हुक्म होगा, इस तरह मतलब शौहरों का क्या मतलब जी और बोलिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि एक शख्स पहले नमाज पढ़ते हुए दुआ मांगते हुए रोता था, लेकिन अब उसके आंसू नहीं निकलते, तो किसी ने उससे कहा कि आपने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने आपकी रिफ़्क़त को खत्म कर दिया, क्या ऐसा हो सकता है? जी। अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि जैसे स्कॉलर कोर्स करने वालों को ये जो काम वगैरह मिलते हैं कुरान पाक की सीरत वगैरह निकालने के लिए, तो इन अल्फाज को बेवजू हाथ लगाने का क्या हुक्म होगा? और दूसरी बात ये कि अगर जैसे पूरी आयतें होती हैं, अगर पीरियड में उनको काम करना पड़े तो किस तरह ख़वातीन काम करें, ये भी बता दीजिए। चले, और बस शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ।
یہ تو کچھ آفر کوشچن ہے، پہلے جلدی سے وہ لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کال یہ اپنا مسئلہ ہمیں آفر پوچھا تھا کہ اگر کوئی زوجہ ایسی ہوں کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھ لیتی ہیں اور تہجد میں اٹھتی ہیں، جس کی بنا پر یقیناً وہ عورت جلدی سوتی ہے، شوہر چاہتا ہے کہ تھوڑا سا میرے ساتھ بیٹھے وغیرہ، اور وہ تہجد کے لیے جلدی سو جاتی ہیں اور پھر اپنے ٹائم پر اٹھ کے تہجد پڑھتی ہیں، اس سے شوہر ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو اب اگر شوہر اس کو منع کرتا ہے کہ نفلی عبادت نہ کرو تو وہ کہتی ہے مجھے پھر طلاق دے دو، تو اس عورت کا اس طرح نفلی عبادت کرنا اور پھر منع کرنے پر مطالبہ طلاق، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ہماری تمام شادی شدہ بہنوں سے میری گزارش ہے، اور خصوصاً جو علم حاصل کیے بغیر عبادت اختیار کرنے والے ہیں، سب سے پہلے تو میری ان سے گزارش ہے کہ علم حاصل کیے بغیر عبادت کبھی بھی اختیار مت کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ عبادت آپ کو جنت کے بجائے جہنم میں لے جائے۔ پہلی بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی بہن کی شادی ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، جس کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو سرکار نے فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں، اتنا شوہر کا زبردست حق ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار نے ایک بچی کو تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اگر اس کا پورا بدن خون اور پیپ سے بھرا ہو اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر اس کے بدن کو صاف کر دے تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ مراد یہ اس طرح کی مثال دینے سے سرکار کی یہ تھی کہ شوہر کی طرف سے کتنا ہی ناپسندیدگی والا معاملہ ہو، عورت کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے اس کی دلجوئی کا سامان ہی کرنا ہوگا، یہ شوہر کا حق ہے۔ باقی اگر وہ ظلم کرتا ہے تو ڈے آف ججمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حساب و کتاب لے گا، بیوی گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی ہے۔ اسی طریقے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ ناراض ہو کر کروٹ پھیر کر لیٹ جائے یا بستر علیحدہ کر لے تو پوری رات اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہماری وہ بہنیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی متمنی ہیں اور اس کے لیے راستہ نفل عبادت کا اختیار کر رہی ہیں اور فرائض کو ترک کر رہی ہیں کہ شوہر کو راضی رکھنا، شوہر کو سکون فراہم کرنا، شوہر کے لیے وقت نکالنا، شوہر سے نفل عبادت کے لیے اجازت لینا، ان تمام باتوں کو نظر انداز کر رہی ہیں، تو خدا را ایسا نہ کریں۔ اس سے آپ کو کوئی قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا، اس سے آپ کو کبھی جنت نہیں مل سکتی، اس سے آپ کسی اور راستے پہ جا رہی ہیں۔ اس لیے شوہر کی اطاعت فرض ہے، عورت پہ لازم ہے کہ اگر کوئی نفلی کام کرنے لگے، نفلی عبادت، تو پہلے اپنے شوہر سے پوچھے گی، وہ اجازت دے تو پھر وہ کر سکتی ہیں، وہ بھی خوش دلی سے دے۔ اگر ناراض ہو کر دے رہا ہے تب بھی نفلی عبادت چھوڑ دیں۔ شوہر کی دلجوئی، شوہر کو راضی کرنا اس کی ہزارہا برس کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ اور اس پر جب شوہر منع کرے تو مطالبہ طلاق، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بغیر کسی عذر کے مطالبہ طلاق کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ تو وہ بہن کس کی تلاش میں؟ ان نوافل پڑھ کر، نفلی روزے رکھ کر یا تہجد پڑھ کر وہ کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو مقام حاصل ہو جائے گا؟ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے شیطان خوش ہو رہا ہوگا کہ وہ عبادت کے دھوکے میں آپ کو خلاف شرع کام کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اگر ہماری بہن وہ سن رہی ہیں اور ان میں انانیت نہیں ہو، ضد نہ ہو، قلب تکبر سے بھرپور نہ ہو، شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی عادت مبارکہ ان کے اندر موجود ہو، تو پھر ہمارا کہنا مانیں، آپ کو فائدہ، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نہیں کہنا مانیں گی تو پھر آپ خود اپنے انجام کو کچھ عرصے بعد دیکھ لیں گے۔ ایک یہ بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ ہاتھوں پر ٹیٹو وغیرہ بنوانا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، یعنی باقاعدہ گدوا لینا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی، تو اس طرح کے اپنے نام یا کوئی شکل وغیرہ ٹیٹو وغیرہ بنوا لینا یہ شرعاً بالکل ناجائز اور گناہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عمل پر لعنت وغیرہ بیان فرما دیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ٹیٹوز بنوانا گناہ کبیرہ ہے، کسی نے بنوائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اب اگر حرج میں مبتلا ہوئے بغیر، شدید ضرر میں مبتلا ہوئے بغیر اسے ختم کرنا ممکن ہے تو ختم کرے، اور اگر ضرر کا اندیشہ ہے تو ویسے ہی چھوڑ دے، بس لوگوں سے اس کو چھپائے تاکہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہو کہ شاید اس نے کوئی جدید بنوایا ہے، یا اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو پھر وضاحت کر دے کہ یار پہلے بنوایا تھا، میں اس پہ توبہ کر چکا ہوں، یہ اب ہٹا نہیں سکا ہوں، تو ایسا ہے، تاکہ لوگ بدگمانی نہ کریں اور مزید کبھی اب نہ بنوائیں۔
ایک بہن نے فرمایا کہ ان کی عدت جاری ہے لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات حیض 3 مہینے میں آتا ہے، بعض اوقات 4 مہینے میں آتا ہے، تو کیا یہ ایسا کر سکتی ہیں کہ ہر مہینے ایسا کوئی انجیکشن لگوائیں جس سے حیض جاری ہو، تو کیا یہ عدت میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر واقعی ایسی صورتحال ہے، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے تو شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ جب عورت حیض سے عدت پوری کر رہی ہو، یعنی اس کو باقاعدہ حیض آتا ہو، تو چاہے وہ حیض 3 مہینے میں ختم ہو چاہے 3 سال میں، اس کی عدت اتنی ہی لمبی یا چھوٹی ہوگی۔ لیکن اگر یہ صورتحال ہے کہ آپ اتنی دیر طویل انتظار نہیں کر سکتی ہیں، کچھ ایسی پرابلمس ہیں، ایسے مسائل ہیں، اور آج کل کی مصروف زندگی میں ایسا ہو بھی رہا ہے، تو پھر اگر کسی بھی طریقے سے وہ حیض جاری ہو جاتا ہے تو اس طریقے کو نہیں دیکھا جاتا کہ انجیکشن لگا کر ہوا یا کیسے۔ اگر ایام حیض میں باقاعدہ حیض آیا، چاہے وہ انجیکٹ کروا کے انجیکشن کے ذریعے ہوا یا ویسے ہی ہوا، تو بالکل وہ حیض عدت میں شمار ہوگا۔ اس طرح اگر 3 حیض 3 مہینوں میں لگاتار آ گئے تو عدت تمام ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا تقریر سنتے ہوئے تسبیح وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں تقاریر 2 طرح کی ہوتی ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں جو جائز اور ناجائز مسائل کے بیان پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عالم دین ایسا بیان کر رہے ہیں تو اس وقت تسبیح پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ مکمل توجہ سے آپ بیان سننا ہوگا۔ جیسے ابھی ہمارا پروگرام ہے، اس میں جواز اور عدم جواز کے بہت سارے مسائل بیان ہوتے ہیں، اس میں چونکہ تسبیح کی طرف توجہ بسا اوقات جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز سنوا سکتا ہے، اس لیے حکم شرع ہوگا کہ تسبیح رکھیں اور غور سے بیان کو سنیں۔ اور اگر وہ تقریر فضائل پر مشتمل ہے، جیسے بعض اوقات شخصیات کے فضائل پر ہوتی ہے یا علاقوں کے یا کسی خاص وقت کی فضیلت کے اوپر بیان ہو رہا ہے اور اس میں جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس میں حکم شرع بالکل یہ ہوگا کہ آپ سنتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتے جائیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جائز ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات اسکول ٹیچرز مختلف غلطیوں پر بچوں پر مالی جرمانہ عائد کر دیتی ہیں جو بچے اپنے پاکٹ منی سے دیتے ہیں، تو کیا وہ ٹیچر اسے اپنی ذاتی استعمال میں لے سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مالی جرمانہ ہمارے مذہب اسلام میں منسوخ ہو چکا ہے اور منسوخ پر عمل کرنا گناہ ہوتا ہے، لہذا اسکولز میں اس طریقے سے یہ فائن لیا جاتا ہے، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں اس کا جائز طریقہ یہ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں کہ آپ جیسے فیس ہے مثال کے طور پر 5,000 روپے، تو آپ 7,000 روپے لیں اور 7,000 روپے لے کے ساتھ یہ اعلان کر دیں کہ اگر یہ کام بچہ پورے سال نہیں کرے گا تو ہم سال کے ایڈ میں جو ہم نے 2,000 روپے زیادہ لیے تھے سب کے سب واپس کر دیں گے، اور اگر یہ اس طرح کے کام کرے گا تو پھر یہ تو فیس کی مد میں ہم لے چکے ہیں، اس میں کوئی واپسی کا امکان نہیں ہے۔ تو اب یہ مالی جرمانہ نہیں لیا گیا بلکہ فیس کو تھوڑا بڑھا دیا گیا، اور اس میں آپ نے آفر بھی کر دی اگر بچہ شرارتیں نہیں کرے گا تو آخر میں اس کو سارا واپس بھی مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے اب اگر بچہ شرارت کرتا ہے اور آپ واپس نہیں کرتے ہیں تو یہ کوئی آپ نے مالی جرمانہ کوئی لیا، یہ تو فیس کی مد میں لیا ہے، اور آپ عمل کی اجرت جتنی بھی طے کرنا چاہیں کریں، بشرطے کہ والدین پہ برڈن نہ پڑے، بہت زیادہ نہ رکھیں، تو خلاصہ کلام یہ جائز ہے۔ لیکن اگر مالی جرمانہ ہے پھر اس کو لینا یہ شرعاً غلط، اور پھر ذاتی استعمال میں لینا اور زیادہ غلط۔ اس میں حکم شرع یہ اگر خدا نخواستہ اس طرح لے لے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سال کے اینڈ میں بچے کو واپس کر دیں، ان کے پیرنٹس کو واپس کر دیں کہ چلو ایک تنبیہ تو ہو جائے گی لیکن بعد میں اس کو واپس کریں، اگر نہیں کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ تو ہمارے ٹیچر سے بھی گزارش ہے کہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، بہت سارے امور یقینی سی بات ہے کہ وہ قائم کرنا اسکول چلانے کے سلسلے میں، نظام چلانے کے سلسلے میں ضروری محسوس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کو دائرۂ شریعت پہ رہ کے کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ اگر آپ کا انگلش اسکول ہے، آپ کوئی پرائیویٹ اسکول چلاتے ہیں اور اس میں کوئی شرعی لحاظ سے پابندیوں کا لحاظ نہیں بھی کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ شریعت آپ کی طرف سے نظر پھیر لے گی اور آپ بالکل شریعت سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس میں زیادہ خطرہ یہ ہے کہ جو اس کی پرواہ نہیں کرتا وہ دنیا میں تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں بہت سختی کے ساتھ چونکہ حساب و کتاب ہے، اور یہاں تو آپ کسی مولوی صاحب کو خاموش کروا سکتے ہیں، کسی مفتی صاحب کی شرعی بات کے خلاف اپنی عقلی دلیل کو استعمال کر کے سامنے والوں کو قائل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے وہاں پر جواب دینا بہت مشکل ہوگا۔ وہ دن ہوگا جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا قیامت کا کہ حمل والیوں کا حمل گر جائے گا خوف اور دہشت کی وجہ سے، اور بچے اس دن بوڑھے ہو جائیں گے۔ آپ سوچیے جب اتنا دہشت کا لمحہ ہوگا، جو آج زبان ہماری بہت ہی شریعت کے خلاف یا اسلامی قوانین کے خلاف تیزی کے ساتھ چلتی ہے، اور ہم اپنی عقلی دلیلوں سے اپنے اطراف کے لوگوں کو قائل کر کے
انہیں بھی شریعت کے خلاف کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ زبان میدان معاشر میں گم ہوگی، خوف اور دہشت کی وجہ سے بدن کانپ رہا ہوگا، ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، چہرہ فق پڑ جائے گا، رنگ فق پڑ جائے گا، اور انسان بہت ہی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوگا جس نے خصوصی طور پر شریعت کو معمولی سمجھا۔ معذاللہ میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، وہ شریعت کے خلاف چلنا پسند کرتے ہیں، نو، یہ میرا کہنے کا مطلب نہیں۔ میں نے اسی لیے کہا اگر کوئی ایسا ہو تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو بہرحال بہت بہتر یہ ہے کہ اپنے اسکول کے نظام کو شرعی نظام بنائے، وہ اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ اگر کسی کوئی خاتون ہے 5-10 منٹ نماز جیسے فجر ہے نماز نکلنے میں باقی رہ گئے ہیں اور غسل واجب ہے تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں اگر تو شاور وغیرہ ہے موجود تو میرے خیال میں 10 منٹ اگر باقی ہوں تو 5 منٹ میں بھی غسل کیا جا سکتا ہے تیزی کے ساتھ، لیکن اگر بالفرض کوئی ایسی پرابلم ہے کہ ٹائم بڑا کلوز ہے اور غسل نہیں ہو سکتا تو پھر ان کے لیے حکم شرع ہوگا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، اور جب بعد میں سورج وغیرہ نکل آئے تو باقاعدہ غسل کر کے اس نماز کو لوٹائیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ بالٹی کے ذریعے جو کپڑے پاک کیے جاتے ہیں اور یہ وہاں کرتے ہیں کہ جہاں پہ نجاست کا یقین تو ہو لیکن مقام نظر نہ آ رہا ہو، تو اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ آپ 2-3 جیسے جوڑے بہت زیادہ نہیں ڈال دیں، اس میں بالٹی میں ڈالیں، بالٹی بھر جائے، کپڑوں کی کوئی سطح یعنی کپڑا کوئی بھی پانی کی سطح سے باہر نہ ہو، ہلکے سے ہاتھ سے دبائیں اور بس تھوڑا سا بہہ جانے دیں تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کسی عالمہ صاحبہ نے فرمایا کہ جب تک ایک ہاتھ نہ بہہ جائے، ایک ہاتھ یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے شرعی لحاظ سے، تب تک وہ پاک نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ ان کی اپنی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ورنہ آقا نعمت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ یا 2 ہاتھ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بس تھوڑا سا بہہ جائے اور تو ہو جائے گا۔ اور اس کے پیچھے ایک علت ہے، ایک لاجک ہے پورے ٹائم کا، وہ بھی میں عرض کر دیتا، اور میں گزارش کرتا ہوں علماء کرام سے جو مفتیان کرام نہیں ہیں کہ شرعی مسائل میں جب تک آپ تخصص فی الفقہ نہ کر لیں یا باقاعدہ کسی مفتی صاحب کی باقاعدہ صحبت میں نہ رہیں، شرعی مسائل پر کلام کم ہی کریں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ صرف دورہ حدیث کی ڈگری حاصل کر لینا یا جیسے خواتین خاص طور پہ جو 3-4 سال کی کوئی کورسز وغیرہ کر لیتی ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو عالمہ لکھنا شروع کر دیتی ہیں، یہ شدید خطرے میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ نہ علتیں جانتی ہیں نہ ان کو اصول پتہ ہوتے ہیں۔ اکثر میرا مشاہدہ یہی ہے، اور میں چونکہ خود ایک ٹیچر ہوں، میں عرصہ دراز سے اپنی اکیڈمی چلا رہا ہوں، میں تخصص فی الفقہ کافی عرصے سے کروا رہا ہوں، تو میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے پاس کئی سال پڑھے ہوئے بھی آتے ہیں تخصص کرنے کے لیے، اور شرعی مسائل کا جب ہم کراس کویسچننگ کرتے ہیں تو صفر محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا نخواستہ میں کوئی یہ تصدیق نہیں کر رہا ہوں کہ جو دورہ حدیث کرتا ہے وہ اس قابل نہیں، بعض ذاتی محنت سے بہت اچھا بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو نظام ایک نصاب ہے اس کی روشنی میں اگر بچے پہ خصوصی انفرادی توجہ نہ کی جائے یا وہ اپنی ذاتی کثیر محنت نہ کرے اس طرح کے مفتیان کرام کی صحبت میں رہنا، فتوے وغیرہ لکھنا، تو پھر صرف دورہ حدیث کرنے اور بیچ میں جو فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں اس سے کبھی بھی آپ کو صحیح مسائل بیان کرنا نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے مسائل پہلے علماء کرام مفتیان کرام سے جو جید مفتیان کرام ہیں ان سے تصحیح کروا لیں، اس کے بعد بیان کریں، ورنہ نہ کریں۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا ایام مخصوصہ میں سورہ حشر اور سورہ بقرہ کی آخری آیات خاتون پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیں صرف یاد رکھیں کہ قرآن عظیم کو دعا کی نیت سے یا کوئی ایسی آیت ہو جس میں صرف ثنا ہو، اللہ کی تعریف ہو، تو ثنا اور تعریف کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے پوری الحمدللہ رب العالمین جو ہے یہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعائیں، اور اسی طریقے سے آیت الکرسی اگر صرف ثنا کی نیت سے کہ میں اللہ کی ثنا کرنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنے کا ارادہ نہ ہو تو جائز ہے، لیکن سورہ حشر کی آخری آیات اور اسی طرح سورہ بقرہ کا آخری رکوع وغیرہ جو ہے وہ اس میں قرات ہوتی ہے باقاعدہ، اور اس میں کچھ ثنا کے الفاظ بھی ہیں، لیکن بہرحال ان کو نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ان سے ہٹ کر بھی قرآن پاک کا مواد موجود ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائے نماز اگر موٹا ہو تو اس پر اپنی پیشانی رکھ کر اتنا دبائیں کہ مزید نہ دبے تاکہ سختی محسوس ہو، تب سجدہ ہوگا۔ تو اگر کسی نے صرف ویسے سر رکھ کر اٹھا لیا تو کیا اس کا سجدہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں قالین وغیرہ ہوتے ہیں یا آج کل جو یہ موٹے مسلح ہوتے ہیں یہ سخت ہی ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے نرم نہیں ہوتے جیسے اسپرنگ والے گدے یا فوم والے گدے کے انہیں دبائیں تو دبتے چلا جائے۔ اس میں یہ ہوگا کہ اپنی حد تر امکان آخری کوشش تک دبا کر پھر آپ سجدہ کریں تو ٹھیک ہے،
لیکن ان میں تو آپ تھوڑا سا بس پیشانی رکھیں گے آپ کو زمین کی سختی محسوس ہو جائے گی. اس میں اپنے سر کو دبانے کی حاجت نہیں ہے. بعضوں کی میں نے ناک ٹیڑھی ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ وہ اتنا دباتے ہیں اس میں مبالغہ کرتے ہوئے کہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے. تو یہ بالکل اس طرح مبالغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. سجدے کی اصل ہے صرف پیشانی کو زمین پر رکھ دینا بس. اس سے زیادہ مطلب یہ کہ جب آپ زمین پر رکھتے ہیں تو سختی خود بخود محسوس ہو جاتی ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بتائیں یہ شیشہ جو ہے یہ نرم ہے یا سخت, تو کیا آپ ہاتھ رکھ کے پوری طاقت سے اس کو دبائیں گے پھر کہیں گے سخت ہے؟ بس آپ یوں ہاتھ رکھ کے کہیں گے جی سخت ہے. اس کا مطلب ہے کہ بس اتنا آپ کو کوئی چیز سخت محسوس ہو رہی ہے, اس میں ہلکا سا دبائیں تو سختی محسوس ہو گئی. یہ نہیں کہ آپ کو زمین کی طرح بالکل اسٹریٹ کوئی چیز نظر آئے گی تبھی آپ یہ سمجھیں گے کہ اب یہ سختی ہوئی. اس کو اچھی طرح سمجھیں تو زیادہ دبانے کی حاجت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اگر کوئی مطلب نیٹ کے تھرو کسی ٹرانسپورٹ کو بک کرواتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کال وغیرہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے 120 روپے غالباً کہہ رہے ہیں چارجز دینے پڑتے ہیں. تو کیا یہ شرعاً صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, آپ اگر کسی کو بک کراتے ہیں وہ چل پڑا ہے, آپ اس کو کینسل کرواتے ہیں, اس نے پیٹرول خرچ کیا ہے, اس نے آپ کی وجہ سے دوسرے کسی کلائنٹ کو چھوڑ دیا ہے, تو پھر یقینی سی بات ہے کہ آپ اس کے چارجز دیں گے کیونکہ وہ آپ کے عمل میں مشغول ہو چکا تھا. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ نے بک کروائی اور اس سے پہلے کہ وہ چلتا وغیرہ فوراً آپ نے کال کر کے منع کیا, لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی چارجز ہوں گے تو یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ جو سروس چارجز ہوتے ہیں یہ سروس کے جواب میں ہوتے ہیں, اور جب سروس ہی نہیں آپ نے لی اور نہ ابھی انہوں نے دی تو اس پر پھر چارجز لینا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں انہوں نے پلاٹ خرید کے رکھا تھا تاکہ بوقت ضرورت بیچ کر پھر اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ بنا لیا جائے, تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں, اگر یہ پلاٹ آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے لیا تھا, اب اس بیچنے کے بعد اس پیسے کو کہاں استعمال کرنا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اس پلاٹ پر زکوٰۃ سال بسال بنتی رہے گی, کیونکہ جو مال بیچنے کی خالصتاً نیت سے لیا جائے وہ مال تجارت ہوتا ہے, تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے. ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض لوگ شلوار فولڈ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں, تو کیا یہ نماز واجب العیادہ ہے, یعنی دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ بہتر ہے کہ پڑھ لیں, کیونکہ بہت سے علماء جو محتاط علماء ہیں وہ ان حدیثوں کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی, یا گھرس کر کپڑا پہننے کی, گھرس یعنی اندر فولڈ کرنے کے کر کے نماز پڑھنے کو منع فرمایا, وہ ان چیزوں کو اسی پر محمول کر کے یا اس حدیث کے تحت لا کر فرماتے ہیں کہ یہ کرنا مکروہ تحریمی ہے, اور اگر ایسا کر لیں تو نماز لوٹائی جائے گی. جبکہ بہت سے علماء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں عرف بہت زیادہ, عموم بلوہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایک مسجد میں اگر آپ دیکھیں 100 نمازی ہیں تو میرے خیال میں 50 نمازیوں نے ایسا کیا ہی ہوگا, تو اس میں پھر جو کہ عموم بلوہ ہو چکا ہے. بلکہ خواص کو بھی دیکھا ہے, بعض امام حضرات نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے شلوار اوپر کرتے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس پہ مکروہ تحریمی کا حکم نہیں دینا چاہیے, مکروہ تنزیہی کا, کیونکہ عموم بلوہ اگر ہو جائے, عوام و خواص کسی ممنوع شرعی کے اندر مبتلا ہو جائیں, اور وہ بھی کوئی نص قطعی نہ ہو بلکہ نص مذہبی ہو, بعض علماء کا قول ہو, تو پھر اس میں رعایت دینی چاہیے, تو وہ رعایت دیتے ہیں. تو بہرحال جب اختلافی مسئلہ آ جائے تو میں نے دونوں صورتیں آپ کو بتا دی. اگر آپ ایسے کسی عالم مفتی صاحب کو فالو کرتے ہیں جو کہتے ہیں یہ منع ہے, تو پھر آپ رکیں اس سے, اور اگر آپ ایسے مفتی صاحب کو فالو کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی کوئی حرج نہیں ہے, تو پھر نہ ان پر تنقید کریں نہ ان پر تنقید کریں. اگر آپ ان کے قول پہ عمل پیرا ہوتے ہیں, ان کی اکثر رائے کو قبول کرتے ہیں, تو آپ بالکل کر سکتے ہیں, اور اس میں نماز واجب الادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. محمد رقیب نام رکھنا یہ صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, رکھ سکتے ہیں. ایک انہوں نے کہا جب ہم کوئی ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو یا غیروں کو, کیا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا, کس نے کیا ہے؟ تو بالکل, یہ شرح الصدور میں یہ روایت نقل ہے کہ جب کوئی ایصال ثواب کرتا ہے, کسی کے لیے دعا کرتا ہے, تو پھر جبریل امین کے الفاظ ہیں کہ وہ نورانی تھال میں رکھ کر اسے لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں فلاں من فلاں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے, تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. غیر کو تو خیر شناسائی تو نہیں ہوگی, بھئی کسی نے تمہارے لیے بھیجا, کون ہے یہ پتہ نہیں, اس کو نہیں پتہ ہوگا یہ کون ہے, اجنبی نام سامنے آئیں گے, لیکن رشتہ داروں کو پتہ ہوتا ہے اور ان کو بہت سکون ملتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچی شادی سے پہلے پردہ نہیں کرتی تھی, تو اب یہ کہتے ہیں کہ شوہر نے سختی سے پردہ اس پہ مسلط کر دیا. تو یہ لفظ پہ تھوڑا سا میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ پردہ مسلط کر دیا کہ لفظ نہ کہیں, اچھا لفظ نہیں ہے, اور اس کو پردے کی سختی سے شوہر نے تلقین کی. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی سختی کرتے ہیں کہ مکس گیدرنگ سے منع کر دیتے ہیں, پورے خاندان میں جہاں کہیں گمان ہوتا ہے کہ کوئی مرد ہوگا وہاں پہ جانے نہیں دیتے ہیں. تو کیا اس طرح کی سختی کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں, پردہ کروانا تو شوہر کی ذمہ داری ہے, وہ اپنی بیوی کو پردہ کروائے گا, لیکن بہت زیادہ اس طرح کی سختی کرنا
کہ آپ رشتہ داریاں ہی ختم کرنا شروع کر دیں، یہ مبالغہ ہے۔ اپنی بیوی کو آپ برقع پہنائیں، وہ نقاب کرے ہو، کیا وہ روڈ پہ نہیں جاتی آپ کی بیوی نقاب کر کے برقع پہن کر؟ آپ بتائیں با پردہ ہے کہ بے پردہ؟ مردوں کی نگاہ تو اس پر برقعے بھی پڑتی ہوگی، تو کیا رشتہ داروں سے ہی صرف پردہ کروانا ہوگا کہ برقعے میں بھی وہاں نہ جائے؟ اپنے قریبی لوگوں سے کروانا ہوگا؟ باقی روڈ کے اوپر اگر وہ جا رہی ہے آپ کے ساتھ اسکوٹر میں بیٹھ کے، گاڑی میں بیٹھ کے، اور اطراف کے ٹریفک والوں کی نظر پڑ رہی ہے، وہ صحیح ہے، جائز ہے۔ تو اس طرح کی مبالغہ آرائی بھی نہیں، یہ وہ صاحب ہوں گے کہ جنہوں نے دین کے قریب آنے کا ارادہ تو کیا ہے، یا دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا ارادہ رکھا ہوا ہے، عملی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق شریعت میں کیا تبدیلی ہوئی ہے، اور علماء کرام آج کل کے دور کے اعتبار سے کس معاملے میں کس حد تک رعایت عطا فرماتے ہیں، اور وہ نہیں جو دنیا دار قسم کے علماء ہیں، اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر متقی پرہیزگار علماء نے، کیونکہ مزاج شرع کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو ایسا مطلب پردے کے معاملے میں کہ جبکہ بیوی باپردہ برقعے میں جا رہی ہو، پھر بھی وہ قطع رحمی کا وبال اپنے سر پر لے، تو یہ پھر نیکی نہیں ہوگی، یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہتی ہے کہ کوئی شخص روتا تھا، اب دعا میں رونا نہیں آتا، کسی نے کہا کہ بھئی تو نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اس کی وجہ سے رقت ختم ہو گئی۔ تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے، اس لیے اس کو اللہ کی بارگاہ میں بہرحال توبہ کر لینی چاہیے۔ آخری سوال کا جواب انشاءاللہ میں کل تفصیل سے کل کے پروگرام میں ضرور دے دوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں اس علم کو بعین ہی دوسروں تک پہنچا کر اپنے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب